کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز، یقیناً میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں جس چیز کی تعلیم دینا چاہتی ہے وہ اخلاص ہے، یعنی تمام چیزیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری قربانی، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، دنیا کی تمام چیزیں، اگر ہم ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مخلص گردانتے ہیں اور مخلص بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا اپنی امت کے لیے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کے کسی بھی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس عمل کے اندر اس بندے کی نیت خالص نہ ہو، وابتغي به وجهه، اور اس عمل کے پیچھے رضا الہی مقصود نہ ہو۔ تو یہ حدیث واضح طور سے ہمیں پیغام دیتی ہے، چاہے ہم زندگی بھر نمازیں پڑھیں، چاہے ہم زندگی بھر قربانی کر لیں، چاہے ہم زندگی بھر صدقہ و خیرات کریں، چاہے ہم زندگی بھر غریبوں کی دیکھ ریکھ کریں، چاہے ہم زندگی بھر لوگوں کی مدد کریں، اگر نیت میں کھوٹ ہے، کسی طرح کی ہمارے نیت میں گڑبڑی ہے، یقین مانیں ہماری ساری نمازیں، ہماری ساری عبادتیں، ہماری ساری قربانیاں، ہماری ساری جو ہے بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، صدقہ و خیرات بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اعمال کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر نیت کو خالص کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم قربانی کرنے والے ہیں، اس سے پہلے قربانی ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتی ہے، جس چیز کا پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، اگر تم قربانی کرنا چاہتے ہو، رب العالمین نے اگر تمہیں جو ہے مال و دولت سے نوازا ہے، قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لو، تبھی جا کے تمہاری جو ہے قربانی قبول ہوگی، ورنہ اگر نیت خالص نہ ہو، لاکھوں روپے کے آپ بکرے خرید کر کے لے آئیں، بکرا چاہے کسی بھی نسل کا ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، رنگ بھی ٹھیک ہو، اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، بکروں کو سجانا ہے، گلیوں میں بتانا ہے اور یہ بھی کہنا کہ ہمارے بکرے زیادہ قیمت کے ہیں، زیادہ قیمتی ہمارا بکرا ہے، یہ سب نمائش ہے، یہ سب ریاکاری کے مظاہر ہیں۔ لہٰذا جس کے اندر اس طرح کا وائرس داخل ہو جائے، یہ وائرس اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کا بکرا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے اخلاص کی تعلیم ہمیں قربانی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتی ہے، جس چیز کا پیغام دیتی ہے، وہ اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے۔ اتباع سنت، دیکھیے ابھی ایک بات آئی اخلاص، تو اس سے پہلے آپ یوں سمجھیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ کے پاس بکرا ہے، اچھا ہے، بے عیب ہے، صحیح سالم ہے، مطلب شریعت کے شرائط کے مطابق آپ کا بکرا ٹھیک ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن اتباع سنت نہیں ہے تو بھی آپ کے بکرے کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اتباع سنت بھی ضروری ہے۔ تو کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک تو نیت بھی خالص ہو، ساتھ ہی ساتھ اتباع سنت ہو۔ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ قربانی کا وقت نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد ہی سے شروع ہوتا، اس کے بعد ایام التشریق کا سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی 13ویں ذی الحجہ کے مغرب کے وقت جو ہماری قربانی کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ شریعت نے وقت محدود کیا، اگر اس وقت سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی، گرچہ نیت خالص ہو پھر بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ایام التشریق کا سورج ڈوبنے کے بعد اگر کسی نے قربانی کر لی، اس کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ نیت خالص ہونے کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ضروری ہے، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابیوں، جس نے بھی نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی ہے، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو۔ تو یہ حدیث ہمیں جو پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری نیت خالص ہو تو نیت خالص ہونے کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ضروری ہے۔ بغیر اتباع سنت کے آپ کی قربانی، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں پر شفقت کرنے کا درس قربانی ہمیں دیتی ہے۔ کیا دلیل؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہی رحمۃ للعالمین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، 1955 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ لوگوں جب بھی تم اپنے جانور پر چھری چلاؤ، جب بھی تم اپنے جانور کو ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اچھی طریقے سے ذبح کرو۔
अच्छी तरीके से ज़बह कैसे करेंगे? जब छुरी तेज़ होगी तभी अच्छी तरीके से ज़बह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पुरानी छुरी होती है, इसी तरीके से जो गैर धारदार छुरी होती है, चाकू होता है, उसी से काटना शुरू कर देते हैं। ये जानवरों को तकलीफ़ देना, जानवरों को तकलीफ़ पहुँचाना। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये कहती है कि जब भी तुम जानवर ज़बह करो, सिर्फ कुर्बानी के साथ खास नहीं, आप चाहे अकीके का जानवर ज़बह करें, चाहे आप अपने वैसे खाने के लिए ज़बह करें, तो जब भी किसी तरह का जानवर ज़बह करो फ़अहसिनु ज़बह, अच्छी तरीके से ज़बह करो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु फलयुरिह ज़बीहतहु, तुम में से हर शख्स के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि अपनी छुरी को जानवर ज़बह करने से पहले तेज़ कर ले। फलयुरिह ज़बीहतहु, आराम पहुँचाने की तालीम हमारी शरीयत देती है। तो लिहाजा कुर्बानी हमें जिस चीज़ का दर्स देती है, उन चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि हम जानवरों पर शफ़क़त करें। इसी तरीके से आरज़ी पाबंदियों के ज़रिए से कुर्बानी हमें हराम कामों से बचने की मशक़ करवाती है। आप इसको समझिए, बड़ी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। आरज़ी पाबंदियाँ क्या है? इन 10 दिनों में बाल नहीं काट सकते हैं, नाखून उखाड़ नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। इसी तरीके से जिस्म के किसी भी हिस्से को निकाल नहीं सकते, काट नहीं सकते, चमड़ा भी नहीं काट सकते हैं। यह आर्जी पाबंदी है। जबकि हम नाखून बाद साल के दीगर महीनों में काट सकते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में हम नाखून न काट सकते हैं, न बाल काट सकते हैं, न दाढ़ी कटवा सकते हैं। तो चंद आर्जी पाबंदियाँ यही हैं। तो कुर्बानी हमें चंद आर्जी पाबंदियों के ज़रिए से हराम कामों से बचने की मशक़ करवाती है। हराम काम जैसे दाढ़ी काटना है। ताज्जुब की बात यह है कि लोग इन 10 दिनों में यानी अशरे ज़िलहिज्जा में दाढ़ी काटना कटवाना बंद कर देते हैं, दाढ़ी पे हल जोतना और जोतवाना बंद कर देते हैं, फावड़ा चलाना और चलवाना ये बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? मालूम है कि भाई 10 दिनों में जो दाढ़ी नहीं काट सकते, जब नाखून नहीं काट सकते, दाढ़ी कहाँ से काट सकते हैं? तो ऐसे लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये शरीयत और ये हदीस सिर्फ 10 दिनों के साथ खास नहीं, दाढ़ी का मामला सिर्फ 10 दिनों के साथ खास नहीं है। तो चंद आर्जी पाबंदियाँ जब रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर लगाई है, जब तुम इन 10 दिनों में दाढ़ी काटने से बाज आ सकते हो, दाढ़ी को छोड़ सकते हो, माफ़ कर सकते हो, तो तुम साल के दीगर महीनों में, साल के दीगर अय्याम में क्यों नहीं छोड़ सकते हो? ये दो रुखापन कहाँ से आया? ये दो रुखापन कहाँ से आया? भाई इन 10 दिनों में तो हम दाढ़ी तमाम चीज़ें छोड़ते हैं। मैं नहीं कहता हूँ इन 10 दिनों में नहीं छोड़ना, मतलब समझाने का मकसद ये है, इन 10 दिनों में हम तो छोड़ते हैं, लेकिन जैसे अपने जानवर की कुर्बानी के दिन करते हैं, तो जानवर पर छुरी चलाने के साथ साथ अपने दाढ़ी पर भी फावड़ा चलाना शुरू कर देते हैं, अपने दाढ़ी की भी कुर्बानी करते हैं। दाढ़ी की कुर्बानी शरीयत में मकसूद नहीं है, मतलूब नहीं है। दाढ़ी की कुर्बानी के बारे में शरीयत ने यह नहीं कहा कि भाई दाढ़ी को भी कुर्बान करो, बल्कि जानवर की कुर्बानी करनी है। और जानवर हमें जो पैगाम देता है वो ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से तुम हमारे ऊपर छुरी चला रहे हो, उसी तरीके से तुम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर छुरी चलाओ। ये पैगाम हमें जानवर, जो कुर्बानी का जानवर, वो देता है। दाढ़ी काटने की इजाज़त नहीं है। तो ये चंद आर्जी पाबंदियाँ जो शरीयत ने आयद की है, इनके ज़रिए से लोगों को मशक़ करवाना चाहती है शरीयत कि जब इन 10 दिनों में नहीं काटते हो, बाकी अय्याम में कैसे काटते हो? तो ये पैगाम हमें कुर्बानी देती है। इसी तरीके से कुर्बानी के हवाले से कुर्बानी हमें जिस चीज़ का पैगाम देती है, लोगों को भी बेऐब होना, ऐब से पाक होना। और जानवर हमें पैगाम देता है कि जिस तरीके से तुम हमें ख़रीदने के लिए जाते हो, तो ऐसा बश करते हो जिसके अंदर ऐब ना हो, जिसके अंदर किसी तरह की कमी ना हो, नफ्स ना हो। शरीयत के मुताबिक हम यहाँ अमल करते हैं कि जानवर के अंदर, हमारे जानवर के अंदर ऐब ना हो। तो जानवर जो हमें दर्स देता है, जिस तरीके से हमें बेऐब तलाश करना चाहते हो, उसी तरीके से जो कुर्बानी करते हैं उनको भी ये जानवर पैगाम देता है कि तुम भी बेऐब होने की कोशिश करो। हमारे अंदर ऐब क्या है? चुगलखोरी है, गीबत है, हसद है, बुग़्ज़ है, इसी तरीके से कीना कपट है। जितनी भी बुराइयाँ, तमाम बुराइयाँ हमारे अंदर ऐब है। तो हम जिस तरीके से जानवर को बेऐब तलाश करना कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जानवर में पैगाम देते हुए जाता है कि लोगों, तुम भी अपने आप को बेऐब बनाने की कोशिश करो, तुम भी हराम कारियों से बचो, तुम भी ज़िनाकारियों से बचो, तुम भी जो शरीयत की जो है हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो, तुम भी जो है बेनमाजी बनने से जो अपने आप को बचाओ। नमाज न पढ़ना ये ऐब नहीं तो क्या सबसे बड़ा ऐब है? सबसे बड़ा ऐब है। देखिए यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या फजर की नमाज में हाजिर होते हैं? नमाज के बारे में किसको नहीं मालूम है कि भाई नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है? बालिग हो जाने के बाद मरते दम तक नमाज जो फ़र्ज़ है एक इंसान के ऊपर, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है, सबको मालूम है। ये ऐब अपने अंदर नहीं तलाश करते हैं
صرف اپنے جانوروں کا انتخاب کرنے کے وقت عیب تلاشتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، اس سے پہلے اپنے اندر جو عیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں جس چیز کا درس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دو، جھکا دو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں والے کیا کرتے ہیں، رب کا فرمان ہے، بس بلا چوں چرا عمل کرنا ہے۔ نماز یہ بھی رب کا حکم ہے، یہ بھی رب کا فرمان ہے۔ جس طریقے سے قربانی یہ بھی رب العالمین کا حکم ہے، ہماری شریعت کی جانب سے، اسی طریقے سے نماز قائم کرنا۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہوں گا قربانی سے زیادہ نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ قربانی واجب ہے یا نہیں اس پہ بحث نہیں کرنا، لیکن قربانی سے پہلے نماز ضروری اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اختلاف چلتا ہی رہا کہ بھائی بے نمازی کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے، ابھی بھی 2 دن وقت ہے، ابھی سے آج ہی سے تحیہ کر لیجیے، آج ہی سے توبہ استغفار کر لیجیے۔ جتنے لوگوں نے نماز چھوڑی ہے تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ رب العالمین ہی جانتا، ہم اس مسئلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ، قربانی کرنے سے پہلے اپنے اندر سے عیب کو نکالنے کی کوشش کرو، قربانی کرنے سے پہلے اپنی خواہشات پر چھری چلانے کی کوشش کرو، قربانی کرنے سے پہلے جو ہے شریعت کے تابع ہو جاؤ۔ اس کی دلیل کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر 17واں پارہ آیت نمبر 34 کے اندر فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کسی بابا کے نام پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کسی ایرے غیر نتھو کے نام پر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی تم اسی کا نام لے کر کے قربانی کے جانور پر چھری چلانے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد شریعت جو پیغام دیتی ہے کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم لوگوں کو رب العالمین کے حکم کے سامنے جھک جانے کی ضرورت ہے، جھک جانے کی ضرورت ہے۔ رب کا ہی حکم ہے کہ بھائی نماز پڑھو، رب کا ہی حکم ہے قربانی کرو، رب کا ہی حکم ہے صدقہ و خیرات کرو، رب کا ہی حکم ہے توبہ استغفار کرو، رب کا ہی حکم ہے کہ رب العالمین کو خوش کرو، رب کا ہی حکم ہے کہ نبی کی اتباع اور پیروی کرو، رب کا ہی حکم ہے کہ صحابہ کے منہج کو اختیار کرو۔ لیکن رب کا حکم نہیں مانتے، رب کا حکم نہیں مانتے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ عمل کی قبولیت اگر آپ چاہتے ہیں رب کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں، جس طریقے سے یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں جس چیز کا درس دیتی ہے وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، اپنے آپ کو متقی بنائیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی سورۃ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 37 کے اندر رب العالمین نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ آیت سب کو معلوم ہے، قربانی کا سیزن جیسے ہی شروع ہوتا تمام خطبہ تمام مساجد کے اندر اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، خاص کر کے قربانی کے حوالے سے۔ کیا ہے ترجمہ؟ نہیں، رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر اللہ رب العالمین کے پاس کوئی چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، صرف اور صرف آپ کا اللہ رب العالمین دل دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا دل بے عیب ہے کہ نہیں، آپ کے دل کے اندر عیب ہے، نیت کے اندر کھوٹ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی آپ کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیجئے قربانی کرتے وقت، لیکن اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں، صرف گوشت کھانا۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ لوگوں اللہ رب العالمین کو خون کی ضرورت نہیں ہے، قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تمہارے اندر کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، یہی چیز اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے نا جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ بے نمازی کبھی نہیں بن سکتا، جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ کبھی ادھر ادھر حرام خوری نہیں کر سکتا، تقویٰ جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے گھر کے اندر جو بے حیائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، یعنی تقویٰ یوں سمجھے طاقتور آپ کا معاون ہے، لیکن ہمارے اندر تقویٰ نہیں، اسی لیے ہم لوگ بے نمازی ہیں، ہمارے اندر تقویٰ نہیں، اسی لیے ہم لوگ جو ہے ادھر ادھر کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کی نقالی کرتے ہیں، مغرب کے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں، داڑھی کو کاٹتے ہیں کٹواتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف تقویٰ نہ ہونے کا نتیجہ میرے بھائی، تقویٰ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی تو انہوں نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل سے کہ رب العالمین متقین لوگوں کے ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انہی لوگوں کی قربانی قابل قبول ہے رب العالمین کے نزدیک جو لوگ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں۔ تو یہ قربانی صرف ذبح کا نام نہیں، کھان نہیں ہے، قربانی بہت سارے پیغامات اپنے اندر رکھتی ہیں، قربانی بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں، ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو متبع سنت بنائیں، ضرورت ہے کہ شریعت کے مطابق قربانی کریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص بنائیں، تبھی جا کے ہماری قربانی قبول ہوگی، ورنہ قربانی کسی صورت میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے اخلاص کے ساتھ قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔
رب العالمین ہمارا جب بھی خاتمہ ہو دین و ایمان پر ہو، آمین۔